العلم نور في طريقك مرشد فاظفر بنور العلم والإيمان. علم عبادة وتقرب للواحد الديان، ويعرف العلم بربهم سبحانه الملك العظيم الشان. أسماؤه حسنى كذاك صفاته عليا بلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 5. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہدایت، اس کے مختلف معنی ہیں. ہدایت کا ایک معنی نرمی اور مہربانی کے ساتھ راستہ بتانا ہوتا ہے. یہ معنی پیغمبر علیہ السلام بھی اس معنی میں شامل ہیں، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الشورى میں ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بلا شبہ تو یقیناً سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. گویا کسی کو بتا دینا کہ نماز پڑھنا یہ سیدھا رستہ ہے، تو یہ میرے اختیار میں بھی ہے، آپ کے اختیار میں بھی ہے. کوئی بھی کسی کو بتا سکتا ہے کہ سیدھا رستہ یہ ہے. کوئی عام رستہ ہی آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، تو آپ اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں، تو اسے عربی میں ہدایت کہتے ہیں. کہ آپ نے اس کو ہدایت دی ہے، اس کی رہنمائی کی ہے کہ سیدھا رستہ یہ ہے. لیکن ہدایت کا جو اصل معنی ہے کہ وہ اس سیدھا رستہ اس کو دکھانا بھی، اور سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق بھی دینا، اور پھر سیدھے رستے پر جما دینا. یہ ہدایت میں 3 معنی شامل ہیں. ایک ہے رستہ دکھانا، ایک ہے اس رستے پر چلنے کی توفیق دے دینا، اور ایک ہے اس رستے کے اوپر ہمیشہ بندے کو قائم اور دائم رکھنا. یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. یہی وجہ ہے کہ سورۃ القصص میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلا شبہ تو ہدایت نہیں دیتا جسے تو دوست رکھے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. تو پیغمبر علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا چچا فلاں 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 اسلام قبول کر لے، جہنم کی آگ سے بچ جائے. پیغمبر علیہ السلام کی یہ شدید خواہش تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ پروانے آگ کے اوپر گر رہے ہیں اور میں پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے کھینچ رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سارے لوگ اسلام قبول کر لیں تاکہ سارے لوگ ہی جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائیں. کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کے دل میں بہت زیادہ شفقت، بہت زیادہ رحم دلی اللہ رب العزت نے رکھی تھی. تبھی تو آپ رحمت للعالمین تھے، صرف ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ سارے جہانوں کے لیے ہی آپ سراپے رحمت تھے. تو آپ چاہتے تھے لوگ ہدایت پر آئیں، لوگ اسلام قبول کریں، جہنم سے بچ جائیں. اور اس پر آپ کو بہت پریشانی ہوتی تھی. یہ نہیں کہ صرف ایک سوچ تھی، بلکہ اگر کوئی بندہ اسلام قبول نہیں کرتا تھا تو آپ کو شدید پریشانی ہوتی تھی. اس پریشانی میں بسا اوقات آپ کی طبیعت بگڑ جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پھر فرما دیا کہ یہ ہدایت دینا یہ آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں، لہذا آپ کو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہدایت دینا، کسی کو سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق دے دینا، یہ اللہ رب العزت کا کام. اب دیکھیں نا، ہدایت دکھانا، ہدایت دینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور دیگر کئی ایسی چیزیں تھی. کافر جانتے تھے سیدھا رستہ کیا ہے، لیکن اس رستے کے اوپر چلنے کی توفیق وہ پیغمبر نے نہیں دینی تھی، وہ اللہ رب العزت نے دینی تھی. اور اس توفیق سے وہ کیا رہے، کئی لوگ ان میں سے محروم رہے، تو یہ محرومی ان کے ساتھ ہی رہی. تو گویا ہدایت جو ہے اس پر چلنے کی توفیق دینا، اور پھر اس ہدایت پر، اس سیدھے رستے پر بندے کو چلائے رکھنا، قائم اور دائم رکھنا، اس کے قدموں کو جمائے رکھنا، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام. صراط مستقیم جو ہے، صراط یہ صاد کے ساتھ ہے، صراط اصل میں یہ سین کے ساتھ ہے، اور صراط سین کے ساتھ تھا اور اس کو صاد کے ساتھ بدلا گیا ہے، تو یہ صراط ہے. صراط کا معنی جو ہے وہ واضح رستہ ہوتا ہے، لیکن اس پر چلنے والا جو ہے اس کو اسی طرح سمجھیں کہ جیسے چل کر وہ غائب ہو جائے.
اس کو ایک مثال کے ساتھ اہل لغت نے سمجھایا ہے کہ جیسے کھانا ہم کھاتے ہیں، جب اس کھانے کو نگلتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے، اسی طرح سیدھے رستے پر چلنا، حتیٰ کہ سیدھے رستے پر ہی رہنا اور چلتے رہنا چلتے رہنا حتیٰ کہ غائب ہو جانا، یہ صراط کا معنی ہے کہ انسان سیدھا رستہ جو ہے اس کو اختیار کرے۔ صراط کا یہ معنی ہوا، اور المستقیم جو ہے اس کا معنی ویسے ہی سیدھا ہے، تو صراط مستقیم سیدھا رستہ یہاں سے مراد ہے۔ یہ صراط مستقیم جو ہے، اس سے پہلے ہم ایک اور بات سمجھ لیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیت مبارکہ پڑھی تھی اس میں تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں تھا ایاک نستعین، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اب وہ مدد کیا چاہتے ہیں، اس کا جواب اہدنا الصراط المستقیم کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سکھایا اس کا جواب ایاک نستعین کا، کہ مدد کیسے چاہو، کیا چاہو۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جواب سکھا دیا کہ ہم یہ کہیں کہ پروردگار ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں تیری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگ اکثر سوال کرتے ہیں نا کہ تم نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کیوں پڑھتے ہو، اگر تم کہتے ہو ہم سیدھے رستے پر ہیں تو پھر بار بار اہدنا الصراط المستقیم کیوں پڑھتے ہو؟ تو بھائی یہ کہنا کہ فلاں آدمی یا میں ہم سیدھے رستے پر ہیں ہر وقت، تو یہ بہت بڑی جرت کی بات ہے، یہ شاید بات کوئی بھی نہ کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ سیدھا رستہ جو ہے، صراط مستقیم جو ہے، یہ ہر آدمی ہر معاملے میں وہ صراط مستقیم پر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں گھر میں باپ بیٹے کی رائے مختلف ہو جاتی، جبکہ سچی بات تو ایک ہوتی ہے۔ ہم دنیاوی معاملات میں بھی دیکھ لیں تو صراط مستقیم جو ہے اس پر سارے لوگ کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ بات درست ہے کہ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے، لیکن دین اسلام جو ہے اس کے دو طرح سے ہم جواب دے سکتے ہیں۔ ایک وہی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہدایت کے 3 معنی، رستہ دکھا دینا، رستے پر چلنے کی توفیق دے دینا، اور اس رستے پر بندے کو قائم اور دائم رکھنا، چلائے رکھنا۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا یہ مسلمان پر فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہدایت، رستہ دکھا دینا۔ اب کتنے ہی ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، اس سیدھے رستے کا ان کو پتہ ہے، لیکن اس سیدھے رستے پر چل نہیں رہے، یا چل تو رہے ہیں لیکن اس پر قائم دائم نہیں ہے۔ دن میں 2 نمازیں پڑھ لی، کسی نے 4 پڑھ لی، کسی نے 3 پڑھ لی۔ تو یہ بات درست ہے کہ اس کے پاس اہل حدیث کا منہج موجود ہے، کتاب و سنت کا فہم موجود ہے، سارا کچھ ہے، لیکن وہ چونکہ اس پر چل نہیں رہا، نماز پڑھتا نہیں، یہ پڑھتا ہے لیکن اس میں سستی کرتا ہے، تو کیا اسے صراط مستقیم کا سوال نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس میں تینوں معنی شامل ہیں کہ سیدھا رستہ یا اللہ دکھا بھی دے، اس سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق بھی دے دے، اور پھر اس پر ہمارے قدموں کو جما بھی دے۔ تو یہ تینوں معنی موجود ہیں، تو کیا اس انسان کو ضرورت نہیں ہے؟ اسی طرح صرف دینی معاملات میں بھی اگر آپ دیکھ لیں تو کتنے ایسے آراء ہیں، علماء کی آراء مختلف ہوتی ہیں، کوئی عالم کہتے ہیں ایسا کرنا چاہیے، کوئی کہتے ہیں ایسا کرنا چاہیے۔ اب الحق واحد لا يتعدد، سچی بات ایک ہوتی ہے، ساری باتیں سچی تو نہیں ہوتی۔ اب جو سچی بات ایک ہوتی ہے اس پر آپ دیکھ لیں، اگر 3 علماء ہیں، 5 علماء ہیں، ان کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، کوئی کسی کی بات مان رہا ہے، کوئی کسی کے پیچھے چل رہے ہیں، تو اس کو بھی ضرورت ہے کہ وہ دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم، کہ جو علماء کے 5-6 طرح کی آراء ہیں ان میں سے جو ایک رائے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو سیدھی رائے ہے اس پر مجھے قائم دائم رکھے۔ تو گویا صراط مستقیم جو ہے یہ ہر آدمی کو ہر وقت اس کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے سوال کرے۔ سلف صالحین بہت زیادہ ڈرتے تھے اخلاص نیت کے بارے میں بھی، حتیٰ کہ کئی علماء لکھتے ہیں کہ ہم جب حدیث پڑھاتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں، شروع میں اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں، اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے ایک حدیث میں ہماری نیت تبدیل ہو جاتی۔ ظاہر ہے شیطان ہے، وہ حملہ کرتا ہے بار بار، تو ہم شروع میں نیت کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی خاطر حدیث پڑھا رہے ہیں، لیکن درمیان میں جا کر کوئی علمی بات زیادہ آ جاتی ہے اور زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے، تو شیطان جو ہے وہ یہ بات پیدا کر دیتا ہے کہ تم بہت بڑے عالم ہو، تمہارے پاس بڑا علم ہے، باقی تو ایسا کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو گویا وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک حدیث پڑھانے میں بھی کئی بار اپنی نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی۔ تو یہ جو ہے یہ کہنا کہ ہم ہر وقت ہر معاملے میں سیدھے رستے پر ہیں، یہ بہت بڑی جرت ہے، اور یہ جرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ طالب علم بن کے رہنا چاہیے، اور اللہ رب العزت سے خیر کی ہر وقت توقع انسان کو رکھنی چاہیے۔ صراط مستقیم جو ہے یہ سیدھا رستہ، اس سے مراد دین اسلام ہے، اور یہ ایک ہی رستہ ہے جو اللہ رب العزت کا رستہ ہے اور جنت تک جانے والا رستہ ہے۔ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام ہے،
یہ اللہ رب العزت نے خود ہی اس کی وضاحت فرمائی ہے سورۃ الانعام میں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ ان آیات کو دیکھ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ دین قیم ہے، ملت ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہر طرح کے شرک سے وہ بیزار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد اور جامع ترمذی میں ایک روایت آتی ہے، اس کے ساتھ بات کو مزید واضح کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک سیدھا رستہ ہے اور اس کے دائیں بائیں دیواریں ہیں۔ یہ سیدھا رستہ جو ہے اس پر بلانے والا موجود ہے کہ یہ سیدھا رستہ ہے، اس پر آ جاؤ، اور وہ آس پاس جو دیواریں ہیں ان میں دروازے موجود ہیں۔ وہ دروازے کیا ہیں؟ وہ غلط رستوں کی طرف دروازے جاتے ہیں، تو جو اس دروازے کو کھولے گا وہ اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ سیدھا رستہ جو ہے جو جنت تک جا رہا ہے وہ دین اسلام ہے، اور آس پاس جو دو دیواریں ہیں وہ اللہ رب العزت کی حدود ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی حدود کو پھلانگنا نہیں چاہیے۔ تو جو کسی ساتھ ادھر ادھر دروازے کو کھولے گا تو یوں ہی سمجھے اس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو آج کتنے رستے ہیں، کوئی سلسلہ، کیا سلسلات کے مختلف نام ہیں، ایک تو ہے فرقے بنے ہوئے ہیں، ایک آگے سلسلوں کے کئی نام ہیں۔ آپ بات کر کے دیکھ لیں، میں مسلمان ہوں جی، فلاں مسلمان ہوں۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک اور حدیث مبارکہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے، آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ ان کو پکڑے رکھو، کہا مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی سنت۔ اب جتنے سلسلے بعد میں آئے، وہ اماموں کے سلسلے ہوں، وہ پیروں کے، فقیروں کے، ملنگوں کے، جتنے بھی سلسلے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ پیغمبر علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے۔ دین وہ ہے جو آپ کے ہوتے ہوئے پورا ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے بھی اتنے فرقے بنیں گے، تو ایک فرقہ وہ جماعت حقہ ہوگی جو جنت میں جائے گی اور نجات پائے گی۔ تو صحابہ کرام نے کہا تھا وہ جماعت کون سی ہوگی، وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ ہمارے آج جتنے فرقے ہیں، کیا یہ فرقے اس دور میں موجود تھے؟ کیا صحابہ اس فقہ پہ چلتے تھے؟ صحابہ فلاں فقہ پر چلتے تھے؟ صحابہ کسی ایک امام کے کوئی مقلد تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا، خالصتاً قرآن اور حدیث تھا جس پر صحابہ کرام چلتے تھے۔ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتا تھا، پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو بیان کر دیتے، اس کی تفسیر، تبیین، توضیح فرما دیتے، صحابہ کرام اسی پر چلتے، یہی ہدایت تھی۔ بعد میں علم زیادہ بڑھتا گیا لوگوں کے پاس، جیسے جیسے علم آتا گیا اختلاف آتا گیا، اور آج کتنا اختلاف موجود ہے۔ کئی بار لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم ایک نقطے پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں، یہ سوال بالکل بجا ہے، اور یہ ہر ذہن میں یہ سوال ہونا چاہیے، اور اس کا جواب بھی سب کو معلوم ہونا چاہیے، اور وہ جواب بھی جس طرح سوال بڑا سیدھا ہے، جواب بھی بڑا سیدھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے۔ یہ ہمارے پاس قرآن اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، اس میں کوئی زبر زیر کی غلطی بھی نہیں۔ اسی طرح احادیث مبارکہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے اندر بھی کوئی من و عن کی کوئی کمی کوتاہی نہیں۔ بالکل اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کو محفوظ کیا وہاں حدیث مبارکہ کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ خالص دین، صاف ستھرا دین ہمارے پاس موجود ہے۔ اور آخر میں ایک مثال کے ساتھ بات کو سمجھ لیں، اگر کسی چیز کے اندر ملاوٹ کر دی جائے تو وہ چیز اصل نہیں رہتی، بھلے آپ کسی اچھی چیز کی ملاوٹ کر لیں۔ آپ زمزم دیکھ لیں، اس کے اندر اگر آپ شہد ملا لیں، کوئی اور اچھی سے اچھی چیز ملا لیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ زمزم پہلے سے بہتر ہو گیا۔ کیوں؟ ہم نے دم کیا ہے، اب یہ دم والا زمزم ہے، اس پر ہم نے کلام اللہ پڑھا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کہ آپ اس میں شہد ڈال لیں، کوئی اور چیز ڈال لیں، وہ خالص نہیں رہتا۔ دودھ خالص تب ہے کہ جب ایک قطرہ بھی اس کے اندر پانی کا نہ ہو۔ بھلے دودھ میں آپ 2 گلاس خالص زمزم بھی ڈال لیں، وہ دودھ نہیں ہے۔ تو شہد کے اندر کوئی اور چیز ملا لیں، وہ شہد خالص نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ہم عام سمجھتے ہیں۔ تو دین میں ائمہ کرام کی باتیں، اپنے استادوں کی باتیں، پیروں کی باتیں، دیگر اس طرح کے جو پیشوا بنے ہوئے ہیں ان کی باتیں اگر ہم اچھی بھی ہیں تو شامل کر لیں تو کیا دین خالص رہے گا؟
یہ چھوٹی سی بات لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ بات ہمیں خود بھی سمجھنی ہے اور لوگوں تک بھی یہ بات پہنچانی ہے۔ تو یہ جو ہم نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہم اسلام کی، پورے اسلام کی اللہ رب العزت سے دعا مانگ لیتے ہیں، پھر اس میں جو احکام ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں، اور وہ انسان ان کو ساتھ ساتھ پڑھتا جائے تو خیر کے رستے میں وہ اتنا ہی آگے بڑھتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔